آپ کو بتاتے چلیں کہ چند روز پہلے وزارت خارجہ کی سابق ترجمان تسنیم اقبال نے حیران کن انکشاف کیے۔ انہوں نے کہا کہ شریف فیملی بھارت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایسے مقاصد کار فرماتی رہی ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ کئی دہائیوں سے شریف فیملی پنجاب اور ملک بھر کی سیاہ و سفید کی ذمہ دار رہی ہے، لیکن احتساب کے عمل نے سب کے اعمال واضح کرنا شروع کر دیے۔ تسنیم اقبال نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ہدایت تھی کہ بھارت اور کلبھوشن یادو کے خلاف یا ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اور انہوں نے کہا کہ شریف خاندان بھارت کا حامی تھا۔ شریف خاندان کے بھارت کے حامی ہونے کی شاید سب سے بڑی وجہ ان کا بھارت میں موجود اربوں کا بزنس تھا۔ پاکستان کی پالیسی ہے جو بھی رہنما نئی دلی جاتا ہے وہ حریت قیادت کے رہنما سے ملاقات کرتا ہے، لیکن نواز شریف جب مودی کی حلف برداری تقریب میں گئے تو حریت قیادت رہنما سے ملاقات نہیں کی، اور اس کے ساتھ ہی بھارت بلوچستان میں ہونے والی سرگرمیوں میں ملوث ہے اس کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کا فائدہ تو نواز شریف کو ہوتا آیا، مگر اس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نواز شریف کے اقتدار میں بھارت کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ اب لندن میں مقیم نواز شریف کے حوالے سے کئی سوالات جنم لیتے ہیں، جبکہ چند روز پہلے نواز شریف کے خلاف سابق ہائی کمشنر بھی میدان میں آ گئے۔ سابق ترجمان دفتر خارجہ بھارت میں تعینات رہنے والے عبدالباسط نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ شریف برادران کے بھارت میں کاروباری مفاد ہیں۔ سلمان شہباز کا مختلف شخصیات کو ویزا دینے کے بارے میں بھی سنا گیا تھا۔ انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا، یہ اقدامات ریاست کے مفاد میں ہرگز نہ تھے، ان کے اقدام سے ریاست کو بہت نقصان پہنچا۔ نواز شریف نے بہت سے اقدام اٹھائے، جیسا کہ پٹھان کوٹ واقعہ میں گجرانوالہ میں FIR مناسب نہیں تھی، چونکہ بھارت کے کہنے پر کاٹی گئی۔ نواز شریف بھارت اور مودی کے ساتھ ذاتی تعلقات بنانا چاہتے تھے۔ عبدالباسط نے مزید کہا کہ نواز شریف کی کشمیر پالیسیوں پر ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے۔ پالیسی تھی کہ حریت کانفرنس سے رابطہ رکھنا ہے جس پر عمل کیا گیا۔ حکومت میں زبانی بہت کچھ کہا جاتا تھا، ہمیشہ سے کہا گیا کہ لکھ کر دیجئے، مگر کوئی تحریری کام نہیں کیا گیا۔ شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز مہینے میں ایک بار فون لازمی کرتے تھے کہ اس فلاں بندے کو ویزا جاری کر دیا جائے، اور اکثر ایسا بھی ہوا کہ ان کے کہنے پر ہنگامی بنیادوں پر ویزے جاری کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی خواہش تھی کہ جندال کوٹ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کی جائے۔ وزارت خارجہ میں بہت سے لوگوں نے نواز شریف والا کردار ادا کیا۔ یہ کے بعد دیگر ہونے والے انکشافات میں شریف فیملی کی اصلیت واضح کر دی ہے۔ پاکستانی عوام شریف فیملی کو اب شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے معتبر اداروں پر غداری کا الزام لگا، اصل میں وہ خود غدار نکلے۔ مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے دفتر خارجہ کی سابق ترجمان تسنیم اسلم کے سوشل میڈیا پر چلنے والی انٹرویو کی تردید کر دی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے دفتر خارجہ کو انڈیا کے خلاف بیان نہ دینے کی ہدایات دی تھی۔ خواجہ آصف نے موقف اختیار کیا، میں نے وزیر دفاع اور خارجہ کی حیثیت سے بھارت کے متعلق سخت رویہ اپنایا۔ ریکارڈ کی بات ہے، مجھے تو کسی نے ہدایت نہیں دی کہ ایسا نہ کرو یا روکا ہو۔ نجی ٹی وی چینل جیو سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج تک موجودہ وزیر اعظم سے کلبھوشن کا نام نہیں سنا۔ کشمیر، دلی اور انڈیا کے طول و عرض میں مسلمان پر قیامتیں ٹوٹ گئیں۔ عمران خان اسلامی کانفرنس اجلاس نہ بلا سکے۔ معذرت خانہ رویے سے قوم کی تضحیک ہوتی رہی اور ہم اپوسمنٹ کرتے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی سابق ترجمان تسنیم اسلم نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک انٹرویو میں الزام عائد کیا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف دفتر خارجہ کو انڈیا کے خلاف بیان نہ دینے کی ہدایات دیتے رہتے تھے۔ ان کی یہ لائن تھی کہ انڈیا کے خلاف زیادہ بات نہ کریں۔ اسلام آباد میں مقیم صحافی عیسیٰ نقوی کو ان کے یوٹیوب چینل کے لیے انٹرویو دیتے ہوئے سابق ترجمان نے اس سوال سے اتفاق کیا کہ شریف فیملی انڈین نواز تھی، شاید ان کے کاروباری مفادات تھے۔ اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان کی پرانی پالیسی ہے کہ جب بھی کوئی رہنما انڈیا کا دورہ کرتا ہے تو وہاں دلی میں حریت رہنماؤں کے ساتھ ملاقات ضرور کرتا ہے، جبکہ نواز شریف نے اپنے دورہ انڈیا کے دوران حریت رہنماؤں سے ملاقات تک نہیں کی۔ سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اس کے جواب میں کہا کہ نواز شریف کے کوئی
کاروباری مفادات انڈیا سے وابستہ نہیں رہے۔ یہ صرف مخالف سیاسی پروپیگنڈا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تسنیم اسلم کے انٹرویو میں سیاسی زاویہ ہو سکتا ہے، حقائق بالکل نہیں۔ اگر اس بات پہ سابق سفارتکاروں کا رد عمل دیکھیں تو ٹی وی چینلز نے تسنیم اسلم کے اس بیان کو خوب کوریج دی۔ سابق ترجمان کے اس بیان پر بی بی سی نے اس موضوع پر کچھ سابق سفارتکاروں سے بات بھی کی۔ سابق سفیر جہانگیر اشرف قاضی کا کہنا ہے کہ یہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ تسنیم اسلم کی اپنی ذاتی رائے ہے، یہ حکومت کی سوچ کی عکاسی نہیں ہے۔ واشنگٹن میں پاکستان کے سابق سفیر جلیل عباس جیلانی نے سابق ترجمان کے بیان پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا تو دلی میں پاکستان کے سابق سفیر عبدالباسط خان نے بی بی سی کو بتایا کہ کبھی کوئی وزیر اعظم دفتر خارجہ کو اس طرح کی ہدایات نہیں دیتا۔ ان کے مطابق اس انٹرویو میں جس طرح بڑھا چڑھا کر حقائق بتائے گئے ہیں وہ دفتر خارجہ کا طریقہ کار سے ہی مختلف ہے۔ سابق سفیر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے زبانی ہدایات اپنے قریبی مشیروں کے ذریعے دینی ہوتی ہیں، وہ تو سیکرٹری خارجہ سے بات کرتا ہے اور نہ ہی ترجمان سے۔ ان کے خیال میں ادارے کو اس طرح واضح انداز میں کبھی نہیں روکا جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف کے مشیر طارق فاطمی ہمیں وزیر اعظم کی زبانی ہدایات پہنچاتے تھے، لیکن وزیر اعظم نے خود کبھی نہیں ایسا کیا اور نہ کہا کہ ایسا کرو اور نہ ایسا مت کرو۔ عبدالباسط کے مطابق پاکستان کی حکومت تبدیلی کے باوجود انڈیا اور کلبھوشن سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی دیکھنے کو نہیں آئی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب نواز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے لگے انہوں نے خود تو کلبھوشن کا نام نہیں لیا، تاہم انہوں نے ملیحہ لودھی کو اپنی تقریر میں اس معاملے پر بات کرنے کو کہا۔ تسنیم اسلم نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ نواز شریف کے اقوام متحدہ میں کی جانے والی تقریر دفتر خارجہ نے ہی لکھی تھی جس میں کشمیر پالیسی کا ذکر موجود تھا۔ عبدالباسط کے مطابق پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے باوجود کشمیر اور کلبھوشن پالیسی میں تسلسل رہا ہے۔ ان کے مطابق 2 سال سے کلبھوشن کا مقدمہ تو اس حکومت کے پاس بھی پڑا ہے، تو انہوں نے کیا فیصلہ کر لیا جو پہلے رکا ہوا تھا۔ تسنیم اسلم سے رابطہ کیا گیا تاہم انہوں نے اپنا رد عمل نہیں دیا۔ سوشل میڈیا پر اگر رد عمل کو دیکھا جائے تو سابق ترجمان کے اس انٹرویو پر سوشل میڈیا پر بحث اب بھی جاری ہے۔ تحریک انصاف کی رہنما اور وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ تسنیم اسلم نے وہی بات کی جو ہم پہلے سے جانتے تھے اور اس پر بات بھی کرتے تھے۔ انہوں نے ریٹائرڈ بیوروکریٹ کے حوصلے کی تعریف کرتے ہوئے سوال بھی اٹھایا کہ دفتر خارجہ اس پالیسی پر کتنے عرصے تک عمل پیرا رہا۔ انگریزی اخبار ایکسپریس کے خارجہ امور پر نامہ نگار کامران یوسف نے ٹویٹر پر تسنیم اسلم کے انٹرویو پر اپنے رد عمل میں کہا کہ اس وقت پاکستان اور بھارت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مذاکرات کے لیے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی نہیں کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ بھارت نے پٹھان کوٹ حملے کے بعد پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور اسی وجہ سے بھارتی اپوزیشن نے مودی کو پاکستان کے یار کے طعنے دیے۔ صحافی رومی رضا نے لکھا کہ نواز شریف پر الزام تراشی پرانی پروپیگنڈا مہم ہے اور یہی سب بے نظیر کے ساتھ بھی کیا جا چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔